کھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکے گا۔ اس طرح زیادہ کھانا یہ مندوب ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے، مستحب۔ اور سحری سے زیادہ کھایا مگر اتنا زیادہ نہیں کہ شکم خراب ہو جائے، یعنی پیٹ خراب ہو جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ جتنی ضرورت اور جتنی آپ کی غذا ہے اس سے زیادہ کھانا یہ مکروہ ہے، مگر اتنا نہیں کہ پیٹ خراب ہو جائے۔ اگر پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ کیا، بلکہ اگر پیٹ خراب ہو گیا یا اندیشہ ہے تب تو پھر اتنا زیادہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کرے، یعنی عبادت کرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ جتنا مباح ہے، جائز ہے، اتنا وہ استعمال کرے کھانا، یا بقدر مندوب مطلب جائز، مگر اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو، کہ اس نیت سے کھانا بھی ایک قسم کی طاعت ہے، یعنی عبادت ہے۔ کھانے سے اس کا مقصود تلذذ و تنعم نہ ہو۔ تلذذ کا مطلب لذت کے لیے، تنعم کا مطلب اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، سمجھے؟ لذت ہو، تنعم ہو، اس طور پر نہ ہو، کیونکہ یہ بری صفت ہے۔ قرآن مجید میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع و تنعم ہوتا ہے، اور حدیث میں کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا کفار کی صفت بتائی گئی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ کھانے سے بچیں۔ تنعم، تلذذ، تنعم اور تلذذ معنی قریب قریب دونوں کا ایک ہی ہے، لذت کے لیے، خواہش کے لیے، خواہش اور لذت کے لیے کھانا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر مقصد یہ ہو کہ ہم عبادت زیادہ کریں گے، ہم اپنی صحت اچھی رکھیں گے تو زیادہ خدمت کر سکیں گے، زیادہ دین کا کام کر سکیں گے، یہ نیت اگر ہوگی تو زیادہ کھانا بھی بہتر ہوگا، بطور طاعت اور فرمانبرداری کے ہوگا۔ مسئلہ ریاضت و مجاہدے میں ایسی تقلیل غذا، یعنی ریاضت اور مجاہدے میں، عبادت میں اتنا کم کھانا، تقلیل غذا کا مطلب اتنا کم کھانا کہ عبادت مفروضہ کی ادا میں ضعف پیدا ہو جائے، یعنی جو فرض ہے اس کو ادا کرنے میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ اب اتنا کم کھا رہے ہیں، جیسے کچھ بزرگوں نے اپنا یہ طریقہ اپنایا کہ اتنا کم کھایا یا اتنا کم کھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بس قوت لا یموت، اس پر عمل کرتے ہیں، اتنا کھاؤ کہ مرنے نہ پائیں۔ اب تم نے اتنا کم کھایا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کم کھائیں گے تو آپ کا جسم کمزور ہوتا جائے گا۔ اب جب فرض ادا کرنے کا وقت آئے گا تو اتنی طاقت آپ کے اندر نہیں محسوس ہوگی کہ آپ کھڑے ہو سکیں۔ تو اگر اتنا آپ نے کم کھایا کہ آپ فرض ادا کرنے میں کمزور ہو گئے یا معذور ہو گئے، تو ایسا کم کھانا بھی گناہ ہے، سمجھے آپ؟ اسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریاضت و مجاہدے میں ایسی تقلیل غذا کہ عبادت مفروضہ کے ادا میں ذوق پیدا ہو جائے، یعنی فرض عبادت کو ادا کرنے میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ مثلا اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، یہ ناجائز ہے، ایسا کم کھانا ناجائز ہے۔ اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہو تو حرج نہیں۔ اگر اس حد تک نہیں پہنچے آپ، اتنا کھا لیتے ہیں کہ آرام سے اپنا فرض کھڑے ہو کر ادا کر لے جا رہے ہیں، تب تو پھر آپ کا کم کھانا ٹھیک ہے۔ زیادہ کھا لیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا، اتنا کھا لیا کہ سوچا کہ میں قے کر لوں گا، اور یہ صورت اس کے لیے مفید بھی ہو۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ قے کر لینے سے ان کو آرام مل جاتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھا لیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا اور یہ صورت اس کے لیے مفید ہو تو حرج نہیں، ایسے آدمی کے لیے حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ طریقہ نفع بخش ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے
جب تک قے نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ مسئلہ، طرح طرح کے میوے کھانے میں حرج نہیں، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے میوے کھانے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ میوے کا مطلب ڈرائی فروٹ۔ افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی عادت نہیں ہوتی ہضم کرنے کی، وہ اس کے لیے بار خاطر ہو سکتا ہے۔ کھائے، ضرورت پڑنے پہ کھائے، ویسے جائز ہے، ناجائز نہیں۔ افضل بتا رہے ہیں، افضل یہ ہے کہ پرہیز کرے۔ جو ان آدمی کو، جوان آدمی کو یہ اندیشہ ہے، جوان آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ سیر ہو کر کھائے گا تو غلبہ شہوت ہوگا، زیادہ کھائے گا اگر تو شہوت پیدا ہوگی، تو کھانے میں کمی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہو، مگر اتنی کمی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو جائے۔ اب اتنا کم کر رہے ہیں آپ، عبادت کرنا ہی آپ کے لیے بھاری گزر رہا ہے، تب پھر آپ کا وہ کم کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت ہوتا ہے، وہ بھی گوشت میں کمی کر دیں۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم کو ایسا ہوتا ہے تو پھر زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ مسئلہ، ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہ کھا سکے گا، طبیعت گھبرا جائے گی، لہذا کئی قسم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھ کچھ کھا کر ضرورت پوری کر لے گا۔ بھائی سن رہا ہے کہ نہیں؟ جی۔ ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت، آپ کے فائدے کی چیز ہے، بتا رہا ہوں۔ ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہ کھا سکے گا، طبیعت گھبرا جائے گی، لہذا کئی قسم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھ کچھ کھا کر ضرورت پوری کر لے گا۔ اس مقصد کے لیے متعدد قسم کے کھانے میں حرج نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اس لیے بہت سے کھانے پکواتا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے، وہ سب کھانے صرف یعنی خرچ ہو جائیں گے تو اس میں بھی حرج نہیں، اور یہ مقصود نہ ہو تو پھر اسراف ہے۔ نہ ضیافت مقصد ہے، نہ آپ کا وہ کہ ہمارا پیٹ بھرا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کئی آئٹم بنا لیں گے تو ہم سیر پر کھا لیں گے۔ اللہ نے ہم کو طاقت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، تو اس لیے کچھ الگ الگ ورائٹی کی تھوڑا تھوڑے بنا لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا دل کا، ہمارے خواہش کے مطابق کھانا ہو جائے گا، برباد نہیں کرتے تو جائز ہے۔ یا یہ کہ بطور ضیافت کے کہ مہمان آ رہا ہے تو مہمان کے لیے بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی آئٹم بنا دیے۔ مقصد کیا ہے؟ دانیال کی بربادی نہیں ہونا، رزق کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ رزق کے آداب جو ہیں اس کا لحاظ برابر رہے۔ اتنا بنا لیا کہ خود کھا بھی نہیں پا رہا ہے، کھانے والے بھی نہیں کھا رہے ہیں، اور مال برباد ہو رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو رزق کا ادب کرنے کی توفیق دے، دانیال کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکت سے مولا ہمارے گھر میں خوب رزق عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں، عزت و آبرو میں، تجارت میں، عمر اقبال میں خوب برکت عطا فرما، ہم سب کو مولا سنت و شریعت کا پابند بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔